السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ رمضان مبارک سیریز کے 2 ویڈیوز میں آپ نے رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت، روزے کے لیے نیت کی ضرورت اور روزہ افطار کرنے اور سحری کھانے کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم نے اور آپ نے جانا ہے۔ حضرات گرامی، افطار کی بات جہاں تک آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ تازہ کھجور یا خشک کھجور، چھہارا وغیرہ جو ملے کھجور کے جنس میں سے، یا پانی سے روزہ افطار کی فرمایا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جسے امام ابو داؤد، امام ترمذی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، میرے سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تكن رطبات وتمیرات فإن لم تكن تمیرات حسا حسوات من ماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے یا سوکھی ہوئی کھجوروں سے یا کچھ نہیں ملتا تھا تو اب پانی کے چند گھونٹوں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ روزہ افطار کرنے کے وقت کیا دعا کی جائے؟ مسئلہ ایک یہ بھی آتا ہے، لوگوں نے طرح طرح کی دعائیں گڑھ لی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی روایت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یاد کر لیجئے، چند الفاظ ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر بھی ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ تو یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعا یہی ہے۔ باقی جو دعائیں لوگوں نے بنائی ہیں یا لوگ جو پڑھتے ہیں وہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس دعا کا اہتمام کیا جائے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس طرح روزہ افطار کروانے کا بھی بڑا اجر ہے۔ کوئی غریب آدمی کو آپ نے روزہ افطار کرا دیا یا کسی روزے دار کو آپ نے روزہ افطار کرا دیا، غریب نہیں بھی ہے، اس کے پاس کوئی اس طرح کا انتظام نہیں ہے، یا یوں ہی آپ نے اپنے دوست احباب رشتہ دار کو افطار پر بلا لیا، اس لاک ڈاؤن کے دور میں نہیں، ایسے عام دنوں کی بات ہی ہو رہی ہے، تو ایسے ان دنوں میں کسی کو بلانے سے پرہیز کیجیے گھر پر، یا کسی کے افطار پارٹی میں خود شریک ہونے سے بھی پرہیز کیجیے، لیکن عام دنوں میں یا دوسرے رمضانوں میں یا اس طرح کا ماحول نہ ہو، ایسے دنوں میں روزہ افطار کرانے کا بڑا اجر ہے۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجری غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو اسی روزے دار کی طرح سے اجر ملے گا۔ اپنا اگر روزہ ہے تو اس کے روزے کا جو اجر ملے گا وہ ملے گا ہی، ساتھ میں اس روزے کے افطار کرانے کا ثواب جو ہے اس روزے کے برابر اور مزید ملے گا، اور جس کو افطار کرایا جا رہا ہے اس کے روزے کے اجر سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کاٹ کر کے اس میں دے دے گا، نہیں، بلکہ وہ فری ہے اور اس طرح سے وہ اس کا اجر پائے گا۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو رمضان کے ان احکام کو جان کر رمضان میں انہی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ حضرات گرامی، اگلے ویڈیو میں تراویح سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، بڑا عجیب اتفاق ہے یہ کہ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، نماز جیسی اہم چیز، نماز جیسا فریضہ جان رہے ہیں۔ رمضان مبارک سیریز میں ہم رمضان سے متعلق احکام جان رہے ہیں، یہ بھی اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا سلسلہ بھی آج سے شروع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کے احکام اور زکوٰۃ کا فریضہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ کے نام سے یہ سیریز چلے گی، اس کو بھی آپ دیکھیں اور زکوٰۃ سے متعلق احکام جانیں۔ آپ یوٹیوب پر شاہد اقبال ثناولی جب ڈالیں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے ویڈیوز آ جائیں گے، آپ دیکھیے، جانیے، اسلام کی اور دین کی معلومات سے آگاہ ہوئیے اور اپنی زندگی میں ان معلومات کو نافذ کیجیے، اپلائی کیجیے، اور مجھے اپنے دعاؤں میں شامل رکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے
بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رمضان کی راتیں بھی آپ کو مبارک ہوں، رمضان کے دن بھی آپ کو مبارک ہوں۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو بابرکت بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔